نصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا تحریری یہ مقابلہ بحسن خوبی انجام کو پہنچا. اس میں جتنے احباب نے اراکین کی مدد کی ہم سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص سمدیہ ہائی اسکول کے منتظمین کا، اساتذہ کا، پرنسپل صاحب کا، کہ انہوں نے بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس عظیم دینی کام میں حصہ لیا اور اراکین کی مدد فرمائی. میرے بزرگوں دوستو، اب باری ہے ان خصوصی انعامات کی جو جہازی سائز کے کپ آپ نے دیکھ رہے ہیں، اور یہ احباب تو ایسا لگتا ہے کہ دینا ہی نہیں چاہتے، کپ دینا نہیں چاہتے، اسی لیے گھیر کے کھڑے ہیں کہ میرا یہ میرا یہ میرا. لیکن ان کے گھیرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم تو ضرور دے کے رہیں گے. میرے دوستو، اس انعامی مقابلے میں انعام تقسیم کرنا یہ بھی ایک بہت مشکل مرحلے سے گزرنا پڑا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انعام تو صرف 3 ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، لیکن یہاں پر 5 انعامات نظر آ رہے ہیں. دراصل جب ممتحنین نے امتحان لیا، پرچے چیک کیے، تو الحمدللہ جو نمائندے فرسٹ آئے وہ تو اکیلے ہی تھے، جو سیکنڈ آئے وہ بھی اکیلے ہی تھے، لیکن جو تھرڈ آئے اتفاق سے 3 ایسے ممبران تھے جن تینوں کو برابر نمبر ملے. اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ان تینوں میں کیا کیا جائے. کچھ حالات کے تحت لوگوں نے کہا کہ قرآن اندازی کر دی جائے، اور ابھی قرآن اندازی کر کے ایک کو دے دیا جائے اور 2 کا نام پیش کر دیا جائے. لیکن اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے، آج ہی شام جب یہ بات آئی تو ہمارے علماء کرام مثلا مفتی عاقب صاحب، مولانا عامر صاحب، قاری معین صاحبان، ان سب کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ جب 3 انعام، تیسرا انعام 3 نمائندوں کو ملنے والا ہے تو ان تینوں کو انعام دیا جائے. اب عین وقت پر 20 ہزار روپے کے انعام ہیں، یہ کہاں سے دیا جائے؟ تو الحمدللہ اس فقیر عزیزی نے عرض کی کہ اس کے لیے پریشان مت ہو، یہ علماء کرام آپس میں مل کے یہ پورا کر دیں گے. اور الحمدللہ یہ علماء کرام خالی چندہ مانگتے نہیں ہیں، یہ وقت آتا ہے تو قوم کو کچھ عطا بھی کرنا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو اب میں تیسرے انعام کے لیے جو نام پکارنے جا رہا ہوں، لوگوں کی دھڑکنیں دل کی بڑھ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کس کا نام آتا ہے کس کا نہیں. میں 3 نام پکار دوں: مومن عائشہ سمیر احمد، اور خان سبینہ ضیاء المصطفیٰ. خان عائشہ سمیر احمد، مومن عائشہ سمیر احمد، بھیونڈی ڈسٹرکٹ تھانہ، اور دوسرے خان سبینہ ضیاء المصطفیٰ، یہ بھی فیمیل ہیں، یہ بھی خاتون ہیں، یہ بھی بھیونڈی کی ہیں. ان کے پیرنٹس آ جائیں، ان کے گھر کے کوئی صاحب آئیں. اور تیسرا انعام سائر نمیرہ اصغر، یہ کرجت سے
حصہ لینے کے لیے آئی تھیں اور الحمدللہ یہ تیسرا انعام انہوں نے حاصل کیا. تو میں مومن عائشہ اور خان سبینہ اور سائر نمیرہ ان تینوں کے گھر کے افراد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تینوں انعام لیں اور تینوں کو الحمدللہ حق بحقدار رسید. ان تینوں کو تیسرا انعام دیا جا رہا ہے اور کاٹ کسر کر کے نہیں بلکہ پورے 21,000 روپے جو انعام کے ہیں ان تینوں کو پیش کیا جا رہا ہے. نہیں، تینوں کو 21,000. ہاں دے دو. یہ تیسرا انعام تھرڈ پرائز 21,000 روپے کا یہ لفافہ اور دو یہ تینوں کو دیجئے. یہ تیسرا ہے. مبارک مبارک. یہ بعد میں مل جائے گا انشاءاللہ. ہاں بعد میں دے دیں. میں مبارکباد دیتا ہوں مومن عائشہ سمیر احمد خان سبینہ ضیاء المصطفیٰ سیر نمیرہ اصغر ان تینوں نمائندگان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اب اس پہ رکھیے. اب کھڑے ہو جائیے ذرا. ہو گیا چلیے. چلو اٹھا دے دو. ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں مومن عائشہ خان سبینہ اور سیر نمیرہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی اور انہوں نے خوب محنتیں کی اور تینوں کو عزیزان گرامی سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج سے 40 سال پہلے ایک نعت پاک میں نے پڑھی تھی اور وہ نعت پاک مجھے اتنی پسند آئی. آپ لوگ رک جائیے. عزیزان گرامی اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر حضور میں 2-3 شعر 40 سال پہلے میں نے ایک نعت شریف پڑھی تھی مجھے بہت پسند آئی تو 2-3 بند میں پیش کروں. اس نظم کے یا اس نعت کے رائٹر خالق مظفر وارسی صاحب ہیں. وہ فرماتے ہیں سیرت رسول اکرم کو ذرا دیکھیے کیسے پیش کیا ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. یہاں اہل علم و ادب بہت ہیں اس لیے یہ جسارت کر رہا کہ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ
شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا۔ ازل وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، اور خاص طور سے غور کریں، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہا ہے اس میں، ہر ایک پیمبر نہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، احباب نے کہا کہ کچھ وقت نکال دیا جائے تاکہ پھر اس کے بعد ہمارے محسن جناب ریحان کواری صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی بھی اوپر گل پوشی کی جائے۔ بہت وقت قلیل تھا تو ہمارے کو یاد نہیں رہا، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کتابیں وغیرہ کے ذریعے اور دیگر چیزیں فراہم کی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اوپر ان کی گل پوشی کی جائے۔ ریحان کواری صاحب کی اہلیہ۔ سبحان اللہ، بارک اللہ۔ اب آئیے دوسرے انعام کی طرف۔ یہ دوسرا انعام بھی بھیونڈی شہر کے نصیب میں آیا، لیکن خوشی کی بات ہے کہ یہ بھی ہماری ایک بہن ہی کے حصے میں آیا ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا انعام یہ سب خواتین کو آیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی خدمت صرف مردوں ہی کے مقدر میں نہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے دین کی خدمت دے لیتا ہے۔ آخر کو اسلام کے قبول کرنے والی سب سے پہلی محسن اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو انہی خواتین کی نمائندگی کرتی تھی، اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کی راہ میں جان دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اسی طرح دینی کام میں لگائے رکھے۔ تو دوسرا انعام بھیونڈی کی رہنے والی شیخ کہکشاں ایوب، شیخ کہکشاں ایوب، ماشاءاللہ۔ دوسرا انعام 31,000 روپے۔ یہ شیخ کہکشاں ایوب کے بھائی
شیخ کہکشاں ایوب کے بھائی یہ انعام لینے کے لیے تشریف لائے ہیں. الحمدللہ دوسرا انعام 31,000 روپے. آئیے. ماشاءاللہ یہ بھی بھائی ہیں. اللہ سب کو ایسی بہنیں دے جو معاشرے میں اسلام کے نام پر نام روشن کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دوسرا انعام تھا جو شیخ کہکشاں ایوب جو اسی بھیونڈی کی رہنے والی ہیں ان کا انعام ان کے بھائیوں نے وصول کیا. 31,000 روپے ٹرافی وغیرہ. اللہ تعالی ہم سب کے خاندان والوں کو اسی طرح نبی کی غلامی میں عزت افزائی فرماتا رہے. اب یہ آخری انعام ہے. اس انعام میں اس ٹرافی کے علاوہ ایک چھوٹی دوسری ٹرافی، کتابیں اور ساتھ ہی ساتھ عمرے کا پیکیج دیا گیا ہے. عمرے کا پیکیج یعنی عمرے کے سارے اخراجات اس نمائندے کے لیے. عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے جسے یہ انعام ملنے والا ہے اس کا دل تو دھک دھک کر رہا ہوگا. میں نے اتنا اچھا لکھا، مجھ کو تو ابھی تک انعام ہی نہیں، نہ 50 میں نہ 6 میں. لیکن یاد رکھیں انعام یہ تو ظاہری انعام ہے، باطنی انعام تو سارے نمائندگان کو انشاءاللہ مل گیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے. اور اگر جن لوگوں کو انعام نہیں ملا میں پھر ان سب کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہوں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان میں سر کے بل، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان میں سر کے بل، وہ طفل کیا لڑے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. اس لیے ناراض ہونے کی یا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. اب میں تو صاف لفظوں میں کہوں حضور کہ اگر اس انعامی مقابلے میں میں شریک ہوتا تو شاید میں بھی 50 میں نہیں آتا. جو لوگ اتنے اچھے نمبرات لے کے آئے ہیں یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس دینی ذوق کو اور زیادہ فروزہ کرے. اب آئیے آخری انعام. اتفاق سے یہ پہلا انعام بھیونڈی شہر کو نہیں ملا، نہ بھیونڈی شہر کو نہ کسی اور بڑے شہر کو، بلکہ بھیونڈی سے کافی دور ایک کوردہ علاقہ، ایک دیہات ہے، دیہات کی ایک نمائندے نے یہ انعام حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے دے. بے شک بے شک اے خدا میں تجھے کیا کہوں، تو بڑا ہی نقطہ نواز ہے. بے شک سبحان اللہ. ہم شہروں میں رہتے ہیں، علماء کے بیچ رہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہم ہی ترم خواہ ہوں. ایک دیہات میں رہنے والی بچی سبحان اللہ جو سالوک کے علاقے سے آتی. سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مفتی حسان صاحب کو کچھ ان کے اہلیہ کے لیے انعام دیا گیا، اس لیے کہ سالوک کی بہت ساری بچیوں نے انعامات حاصل کیے، سبحان اور اللہ. ان سب کو تیار کرنے میں مفتی حسان صاحب کی اہلیہ کا بہت بڑا کردار رہا. سبحان اللہ. اور یہ بھی عجیب بات ہے، حضرت فرما رہے تھے میاں بیوی میں بہت زیادہ بے تکلفی ہونی چاہیے. ذرا ہماری ان بچیوں کے صبر کی بھی داد دیجئے. محنت ان لوگوں نے کی اور شوہر صاحبان نے اس کے اجر پائے. سبحان اللہ.
اللہ تعالی ہر خادم دین کو شاد آباد رکھے، بامراد رکھے۔ آمین آمین۔ تو یہاں تک تو آپ پہنچ ہی گئے کہ سالوک گاؤں کی وہ بچی ہے اور اس کا نام ہے منڈے ماریا خالد۔ سبحان اللہ۔ منڈے ماریا خالد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحریک فروغ اسلام، زندہ باد، تحریک فروغ اسلام، زندہ باد، حضرت قمر غنی عثمانی صاحب، زندہ باد، حضرت قمر غنی عثمانی صاحب، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ سبحان اللہ۔ یہ منڈے